Hello everyone, how are you all? I hope you all well and yes, welcome to my channel. सो गाइस, अनु एंड अहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि अहाना जो होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है ये सोच के कि फाइनली यार ये सिंगल है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं तो ये सोच के परेशान थी कि लव यू किसको बोलती, शुक्र है उस दी को ही बोला, किसी और को नहीं बोला। तो ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अनु जो होती है वो ये सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो या ना हो। तो ये सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बेड पे जाके बैठ जाती है। वो आना उसे कहती है, ओ मैडम अब जाके लेक्चर अटेंड नहीं करना। तो अनु कहती छोड़ो यार। तो आना कहती क्यों छोड़ूं, क्यों छोड़ दें, खैर है तुम्हें, तुम तो वैसे पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहती हो, तो अब क्या कीड़े पड़ गए तुम्हें। हाँ भाई, पढ़ाकू से सीधा तुम नालायक बन रही हो अब। तो अनु कहती है कि यार क्या फ़ायदा, आधा टाइम तो वैसे लेक्चर का ओवर हो चुका है और ये लास्ट लेक्चर था, जाते जाते पूरा टाइम हो जाएगा, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो छोड़ो। तो फिर आहना भी इस बात को इग्नोर कर देती है। तो अनु जो होती है वो मुंह सुजा के बैठी होती है और आहना जो होती है वो अपना मोबाइल यूज़ कर रही होती है। तो अनु आहना की तरफ देखती है और गुस्से में बोलती है, इससे तो यार कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये नहीं कि मेरा मूड ख़राब है मेरे साथ दो चार बातें ही कर ले, बट नहीं, ठीक है यार, ख़राब भी तो मूड यही करती है, तो मूड ठीक करने का हक भी तो इसी का बनता है। तो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है, बट आहना जो होती है इसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती। तो अनु को ये बात और ज़्यादा बुरी लग जाती है। तो इतनी देर में अनु का मोबाइल बजता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है और कहती शुक्र है कॉल आ गई। तो वो आना ऐसे अनु की तरफ देखती है कि किसकी कॉल आने पर इतने शुक्र अदा कर रही है। तो वो अनु जो होती है फ़ौरन से कॉल उठाते और कहती यार शुक्र है आपकी कॉल आ गई, आपको पता है मैं कितना मिस कर रही थी यार, आपको कैसे पता चलता है, मतलब आज तो बता ही दो, जब भी मेरा मूड ख़राब होता है आप फ़ौरन से कॉल कर लेते हो। तो ऐसे बोलती है। तो आना कहती कर लेते हो, मतलब किसी लड़के से बात करिए, हाँ झूठी, मुझे तो कह रही थी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे ऐसे खुश कर लिया, झूठ बोलती है मेरे से, मतलब इसका बॉयफ्रेंड है। तो अनु जो है वो आना की तरफ देखती है और देखती है कि बहुत परेशान हो गई, उसको समझ नहीं आता है क्यों हो रही है। तो वो अपनी बात करती है। तो आना जो होती है सुन के उठ के आ जाती है इसके पास, वो कहती किससे बात करी हो तुम, तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो अनु जब ये सुनती है तो खुश हो जाती है, कहती अच्छा तो उस मैडम को बुरा लग रहा है, ठीक है बच्चों तुझे तो मैं मज़हब सिखाती हूँ, मुझे तंग करी थी ना, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। तो ऐसे कह के उसे कहती हाँ तो बॉयफ्रेंड नहीं है तो दोस्त दोस्त तो हो सकते हैं ना मेरे। तो ऐसे कह के बात करने लग जाती है, बड़े हंस हंस के कह के लगा लगा के, और आहाना को तंग करने का सोच ही लेती है वो। तो अनु जो होती है ऐसे बात करते रहते फिर बाहर आ जाती है और आहाना उसके पीछे पीछे ऐसे कान लगा के फिर रही होती है कि कोई एक छोटी सी बात मुझे सुनाई दे जाए, पता चल जाए कि बात किसे करी है। और अनु जानबूझ के से तंग करती है। तो वो जब आहाना जो होती है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, तो इसके हाथ से मोबाइल खींच लेती है और कहती है तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो किससे बात करती हो, ठीक है मैं खुद देख लेती हूँ। तो ऐसे कह के मोबाइल पे देखती है तो लिखा होता है लाइफ लाइन और आगे हार्ट बना हुआ होता है। तो ये तो और ज़्यादा गुस्से में कहती लाइफ लाइन, मुझे तो तुम झूठ बोल रही थी कि तुम्हारा कहीं कोई चक्कर नहीं है, ठीक है अभी मैं तुम्हारी दी को फ़ोन करके बताती हूँ, बताओ अपनी दी का नंबर दो, कौन से नाम से सेव किया हुआ है। तो अनु जो होती है हंसने लग जाती है, कहती अच्छा पहले तुम इससे तो बात कर लो जिससे मैं बात कर रही थी। तो आना कहती इससे तो मैं अभी बात करती हूँ, ये कौन है तुम्हारी लाइफ लाइन, हाँ अभी पूछती हूँ, इसकी इसकी लाइफ लाइन काटती हूँ मैं। तो ऐसे बोल के जैसे हेलो बोलती है आगे से, तो देखती है कि अनु की दी की आवाज़ होती है, कहती दी आप, ये आपसे बात कर रही थी, मुझे लगा कि शायद इसका कोई चक्कर वक्कर चल रहा है, मैं तो आपको ही कंप्लेन कर रही थी कि ये कॉल कर रही थी। तो उसकी दी जो होती है बहुत हंसती है, कहती तुम्हारी जैसी दोस्त भगवान सबको दे और तुमने ठीक काम रखा हुआ है, कभी भी तुम्हें इस पर डाउट हो ना कुछ तो तुमने सीधा मुझे ही कॉल करना है। तो आना कहती दी आप परेशान हो, देखना इसकी पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी। तो वो ऐसे उसकी दी से बात करती है, जैसे कॉल कट होती है तो अनु की तरफ देखते उसके बाद चढ़ाई करने लग जाती है, कहती अच्छा बात तुम दी से करी थी और मुझे तुम क्यों तंग करी थी। तो अनु जो होती है भाग के रूम में घुस जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। तो आना कहती तुम दरवाज़ा खोलो ना, आज तो तुम्हारी मैं टांगे तोड़ती हूँ। तो अनु कहती क्यों क्यों टांगे तोड़ोगी, मैंने खोली दरवाज़ा। तो आना जो होती है 5 मिनट बाहर खड़ी रहती है और कहती है अच्छा दरवाज़ा तो खोलो, अंदर आने दो मुझे, तुम बोल रही हो शायद जितना कमरा तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है, खोलो अभी से। तो उन्होंने कहती हाँ बात तो ठीक करी है, कमरा तो इसका भी है, खोल दूँ मैं। तो ऐसे कह के खोल देती है और आहना जो होती है फ़ौरन से इसके आगे आ जाती है, कहती हाँ बताओ क्यों तंग कर रही थी मुझे, क्या लगा रखा था, मीरो दोष मीरो की क्या था बात, तो तुम दी से कर रही थी, मुझे क्यों तंग करती हो तुम बार बार। तो ऐसे कह के वो आगे आ रही होती है और अनु बेचारी पीछे जा रही होती है। आहना उस पर इतना गुस्सा करती है कि अनु बहरान रह जाती है। यार उसे बात करते करते ना अनु जो होती है पीछे हो रही होती है तो दीवार के साथ लग जाती है और आहना जो होती है दोनों साइड पे हाथ रख लेते हैं दीवार के
और अनु जो होती है निकलने की कोशिश करती है, बट आहना नहीं निकलने देती। कहती है मेरा जंगल है, ऐसे नहीं बच के जा सकते तुम, ठीक है ना? बताओ क्यों मुझे तंग करी थी, क्या लगा रखा था तुमने? जब दी से बात करी थी मैंने पूछा था, सीधी तरह बता नहीं सकती थी तुम मुझे? तो उन्होंने कहती तुम्हें क्यों आग लग रही है? दी से बात करूँ, बॉयफ्रेंड से करूँ या फ्रेंड से करूँ? नहीं अब तो बता दो क्यों आग लगती है तुम्हें? तो आना कहती यार क्या मतलब क्यों आग लगती है? दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, मेरा हक बनता है जाने का। अनु कहती ओ हेलो, दोस्तें ऐसे होती हैं, वो तो दोस्त की खुशी में खुश होती है, तुम तो उल्टा जेलस फील करती हो, जी को बताती हूँ जी को बताती हूँ। ये कौन सा तरीका होता है? आना कहती मेरा तो यही तरीका है। मुझे पता है तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम अपने लिए जो भी डिसीजन लोगी गलत ही होगा, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारे हर डिसीजन पे नज़र डालूँ अच्छे से। तो अनु कहती अच्छा बच्चा, तुम्हारा फर्ज बनता है तो मेरा भी बनता है, अब से तुम्हारे मैं भी सारे बॉयफ्रेंड से मिलूंगी। तो आना कहती सारे बॉयफ्रेंड्स, यार ए भगवान सुन रहे हो, क्या करूँ मैं इस लड़की का? क्या बोल रही है ये सारे बॉयफ्रेंड? जैसे यहाँ पे मेरे तो बॉयफ्रेंड्स की लाइन लगी पड़ी है। नहीं बता दो कितने बॉयफ्रेंड्स हैं मेरे लाइन में लगे हैं मैं। तो वो अनु कहती मुझे क्या बताइए, तो तुम्हें पता होगा। अनु कहती तुम ना चपेट ना खा लो मेरे हाथ से, नहीं है मेरा कोई बॉयफ्रेंड, जब बता दिए तो। और वो भी जस्ट मेरा फ्रेंड था जिसे तुम मेरा बॉयफ्रेंड समझ रही थी। अनु कहती पक्का? आना कहती यार अब मैं तुम्हें नहीं कितनी बार तुम्हें क्लियर करूं। अनु जो होती है हंसने लग जाती है और आना जो होती है गुस्से में जाके अपने बेड पे बैठ जाती है। तो अनु कहती है मतलब इसको फ़र्क तो पड़ता है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड हो भी या ना हो, लेकिन इससे फ़र्क क्यों पड़ता है, ये बात नहीं समझ आ रही। तो वो ऐसे सोचने लग जाती है, ऐसा सोच रही होती है कि कभी तभी इनके दरवाज़ा जो होता है उस पर नोक होता है। तो अनु जो होती है वो फ़ौरन से दरवाज़े पे जाती है, तो वो इनकी फ्रेंड आई होती है। तो वो कहती है कि महारानी साहिबा दोनों ही अजीब हो, दोनों ही क्लास बंक करके आ गई हो। चलो बंक किया तो किया, एटलीस्ट अपना बैग ही उठा लेते, तुम लोगों ने तो मुझे कुली बना के रख दिया है। तो आना हंसने लग जाती है और कहती है फ्रेंड्स होती किस लिए हैं? तो कहती है हाँ इसलिए तो नहीं होती कि तुम लोग कुली बना दो उसको। तो अनु जो होती है वो अपनी ही दुनिया में मगन होती है। तो वो जो लड़की होती है वो आना को कहती है कि क्या हुआ, इसका मूड अभी भी ख़राब है क्या? अभी भी तुम दोनों खीर नहीं बनी, अभी भी लड़ाई है क्या? तो आना हंसती है और कहती नहीं यार हमारी कौन सी लड़ाई है, वो तो हम ऐसे ही होते हैं, 5-10 मिनट के बाद हम ठीक हो जाते हैं। तो कहती अच्छा तो फिर ये किस दुनिया में गायब है, इसे पता ही नहीं है कि मैं रूम में आई हूँ? तो आना कहती हाँ मैं 1 मिनट में अभी आई। तो आना ये कह के अनु के पास जाती है और कहती अनु। तो अनु जो होती है वो अपनी ख्यालों में होती है। तो आना उसको ऐसे ही चुटकी काटती है। तो अनु कहती मार डाला यार। तो आना कहती क्या मार डाला, कहाँ गुम हो, क्या सोच रही तुम? तो अनु कहती यार मैं वही सोच रही थी कि तुम क्यों इतना। तो ऐसे कह के चुप हो जाती है। तो आना कहती मैं क्या इतना, हाँ? तो वो लड़की कहती है हाँ भाई क्या सोच रही थी, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई आया है तुम्हारे रूम में गेस्ट बन के, गेस्ट को ये नहीं बिठा दो कुछ पिला विला दो, बट नहीं क्या सोच रही थी तुम? तो उन्होंने कहती ओह यार तुम कब आई हो? तो कहती मैं तो कब की आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे नहीं थी। तो उन्होंने कहती नहीं यार मैं तो यहीं बैठी थी। तो वो कहती हाँ तुम तो थी, तुम्हारा शरीर तो था, लेकिन आत्मा कहीं और थी। कहाँ, कहीं किसी को दिल तो नहीं दे बैठी तुम? तो उन्होंने कहती क्या क्या यार तुम भी, कौन सा दिल? तो कहती वही दिल जो सीने में होता है। तो वो कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आती है अपनी दोस्त को मिलती है और फिर ये तीनों बैठ जाती हैं, बातें करने लग जाती हैं। वो लड़की भी काफ़ी स्वीट हो जाती है, तो इनकी उसके साथ बन जाती है अच्छी खासी। तो वो काफ़ी देर ये गपशप करते रहते हैं। तो वो लड़की कहती है यार खाने का टाइम हो गया, आज खा के आओ। खा के आते हैं ना कुछ। तो अनु आना को देखती है और आना अनु को देखती है। तो कहती क्या तुम एक दूसरे को घूर रहे हो, खाना नहीं खाना तुमने, भूख नहीं लगी तुम लोग को? मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने कहती यार असल में ना हमने तो थोड़ी देर पहले ही खाया था, इसलिए हमें भूख नहीं है, तुम एक काम करो ना तुम खा के आओ। तो वो कहती अच्छा तो एक क्लास बंक करके तुम लोग खाना खा रहे थे? वो कहती नहीं यार वो बात नहीं है, असल में भूख लगी थी, नाश्ता भी हमने नहीं किया था तो इसलिए हमने लेट नाश्ता किया, तुम एक काम करो ना तुम खा लो। तो वो लड़की कहती हाँ ठीक है तुम लोग फिर खाते रहना, मुझे तो बहुत भूख लगी है, लेकिन एक बात बता दूँ अब तुम लोग को खाना नहीं मिलेगा, पता है ना इसी टाइम से मिलता है। तो वो कहती हाँ आज फिर दीवार फैलानी पड़ेगी। तो वो कहती क्या? तो आना कहती क्या तुम भी, अनु को ऐसे कह के घूर दिया। तो अनु कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। तो कहती अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। तो वो लड़की जो होती है वहाँ से चल जाती है और आना खड़ी हो जाती है, अनु को घूर के देखती है। कहती क्या बकवास कर रही थी तुम उसके सामने, हाँ क्या आप उसे बता रही थी, हमारा राज खो रही थी? और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है हम इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है वो अच्छी है हमारी बनती है, लेकिन किसी को भी अपना वीक पॉइंट नहीं बताते, कब अक्ल आएगी तुम्हें? दोनों कहती हाँ तो मैंने कौन सा उसे बोल दिया, उसे कुछ समझ नहीं आई। आना कहती हाँ ये तो उसकी कम अकली है कि उसे कुछ समझ नहीं आई, आ जाती तो अनु हंसती है कहती अच्छा तो तुम उसे कम अकल बुला रही हो, ठीक है मैं उसे बता के आती हूँ। तो ऐसे कह के जाने लगती है। आना उसका हाथ पकड़ती है, उसे दीवार के साथ लगाती है। तो कहती तुम्हें शर्म आती है,
کیا کر رہی ہو, بلیک میل کر رہی ہو مجھے؟ تو انو کہتی ہاں تو تم نے ہی تو موقع دیا ہے. تو ایسے کہہ کے ہنسنے لگ جاتی ہے. آنا کہتی تمہارا نا میں مرڈر کر دوں گی, باز آ جاؤ تم اپنی ان گندی حرکتوں سے. تو انہوں کہتی اچھا تو اب کسی کو ہماری حرکتیں بھی گندی لگتی ہیں. تو آنا جو ہوتی ہے غصے سے نا جا کے بیٹھ جاتی ہے, بیڈ پر بکس کھول کے بیٹھ جاتی ہے. انو کہتی واہ آج تو کمال ہی ہو گیا, کوئی پڑھ رہا ہے, کیا بات ہے, دل تو کرے چیز بانٹو جا کے. آنا کہتی جا کے بانٹ دو تم. تو انو کہتی ویسے غلط نہیں ہے, جو پڑھ رہا ہے اسی کو بانٹنا چاہیے نا, میں کیوں اپنا خرچہ کروں. سمجھداری والی بات کی ہے نا, تو میں ویسے مجھے کم عقل بلاتی ہو. تو ہانا اسے گھورتی ہے, کہتی کنجوس کہے گی. تو انہوں کہتی اوے کنجوس نہیں ہوں میں, بس مجھے یہی پتہ ہے کہ مجھے پاپا سے پیسے مانگنا اچھا نہیں لگتا. اب یہاں سے پاپا کو کال کروں گی پیسے چاہیے تو کتنی چیپ حرکت لگے گی نا, کہیں گی پہلے تو کال کرتی نہیں ہے, پیسے کو ٹائم اس کی کال آ جاتی ہے. تو آنا کہتی ہاں تو ہم کون سے یہاں پہ کمائیے کریں, ماں باپ کے پیسوں سے ہی عیش کریں گے نا ہم. تو انہوں کہتی یہ عیش نا صرف تم ہی کر سکتی ہو. آنا کہتی کیوں بھائی, تم کون سے غریب فیملی سے بلانگ کرتی ہو, تم بھی تو کھاتے پیتے فیملی سے ہو. تو کہتی ہاں کھاتے پیتے فیملی سے ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ٹائم چھوڑو یار تم نہیں سمجھو گی. تو آنا کو یہ چیز بری لگتی ہے, کہتی کیوں چھوڑوں, سمجھاؤ گی تبھی سمجھوں گی نا میں. اور ویسے بھی تم تو اپنی کوئی بات مجھ سے ڈسکس کرتی نہیں ہو نا, جیسے یہاں پہ میں تمہاری دشمن لگی ہوئی ہوں, دوست سمجھتی تو بات شیئر کرتی ہے نا. تو انہوں کہتی یار تم بھی نا کچھ بھی سمجھ لیتی ہو یار, اصل میں نا میرے پاپا جو ہے نا وہ تھوڑے کھڑوس ٹائپ کے ہیں, تو مجھے ان سے مانگنا یا ان کے ساتھ بات کرنا زیادہ نہیں پسند. مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے میں دی کو بولتی ہوں, پھر وہی سارا ارینج کرتی ہیں میرے لیے. پاپا کے ساتھ میری اتنی نہیں بنتی. آنا کہتی کیوں نہیں بنتی پاپا کے ساتھ, میری بنتی ہے پاپا اور مما کے ساتھ بہت زیادہ, تمہاری کیوں نہیں بنتی. تو انہوں کہتی ہاں اب ہر کوئی تمہاری طرح لکی تھوڑی نہیں ہو سکتا نا, اسی لیے. آنا کہتی کیا مطلب, انو کہتی ہاں تو تم لکی ہو نا کہ تمہارے پیرنٹس کے ساتھ بنتی ہے. تو آنا کہتی اچھا تمہاری مما کے ساتھ بھی اتنی نہیں بنتی نا. تو انو کا موڈ کافی خراب ہو جاتا ہے, کہتی تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو میری نہیں بنتی, میری بنتی ہے ان سے, ٹھیک ہے میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. آنا کہتی ریلیکس, غصہ کیوں کر رہی ہو, میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم کبھی دیکھا نہیں تمہیں مما سے بات کرتے ہوئے, صرف دی سے ہی کرتی ہو. تو وہ کہتی میں روز اپنی مما سے بات کر کے سوتی ہوں, سمجھ آئی ہے تمہیں. تو ایسے کہہ کے کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے. تو آنا اسے کہتی یار تم رو کیوں رہی ہو, کیا ہو گیا, میں تو جسٹ مذاق کر رہی تھی, ٹھیک ہے تمہیں نہیں بتانا تو مت بتاؤ نا, رو تو مت تم. تو انو کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور رونا اسٹارٹ کر دیتی ہے, اور کہتی ہے جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا نا تو اس میں اپنی یہ ٹانگ نہ گھسائی کرو تم. تو ایسے کہہ کے رونے لگ جاتی ہے. تو آنا اس کو دیکھ کے وہ بھی ایموشنل ہو جاتی ہے اور اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کرے. تو وہ فوراً سے انو کا حق کر لیتی ہے اور کہتی ہے یار تم چپ تو ہو جاؤ, اچھا ٹھیک ہے معاف کر دو, غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے تمہیں تو پتہ ہی ہے میں بکواس کرتی رہتی ہوں, تم اتنی سیریس کیوں ہو رہی ہو یار. تو انہوں کہتی ہے یار مما کے بارے میں کون بکواس کرتا ہے. تو آنا کہتی ہے یار معاف کر دو نا, رونا بند کرو پہلے تم. تو ایسے کہہ کے اسے بیڈ پہ بٹھاتی ہے اور پھر اسے پانی پلاتی ہے اور کہتی ہے اچھا تمہیں نہیں بتانا نا تم مت بتاؤ, لیکن تم رو تو نا, جب تمہیں لگے کہ تم مجھے بتا سکتے ہو تو بتا دینا نا. تو اسے چپ کروا کے آنا جو ہوتی ہے پھر جانے لگ کے اپنے بیڈ پہ. تو انو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یار ایسی بات نہیں ہے, مجھے بس پسند نہیں ہے اپنی مما کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتانا. تو آنا کہتی ٹھیک ہے میں تمہیں فورس نہیں کروں گی, تم رونا بند کرو. تو ایسے کہہ کے اس کی ماتھے پہ کس کرتی ہے اور انو کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے. اور آنا کے دل میں بھی بہت ساری فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں. اس کے ماتھے پہ کس کرتی ہے اور پھر اس کی چیکس پہ کس کرتی ہے. اس کا بڑا دل کر رہا ہوتا ہے اس کے لپس پہ کس کرنے کے لیے. تو اس کو لپس کے قریب اپنے لپس لے کے جاتی ہے, لیکن انو جو ہوتی ہے رو رہی ہوتی ہے, اس کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں. تو آنا کو یہ چیز ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے اس کا. تو وہ پھر پیچھے ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم رونا بند کرو, ٹھیک ہے تم میری باتوں کو نا سیریس نہ لے کر, میں گدھی ہوں, میں کچھ بھی بول جاتی ہوں, تم اگنور کیا کرو. تو وہ ایسے کہہ کے اسے کہتی ہے تم نا لیٹ جاؤ, تم ریسٹ کرو. تو اسے پھر نا بیڈ پہ لٹا دیتی ہے اور خود اس کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے. انہیں اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو بہت سکون مل رہا ہوتا ہے جس طرح سے آنا نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کی سرہانیوں میں بیٹھی ہوتی ہیں. تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ بڑے سکون لے رہی ہوتی ہیں. وہ آنا کو کہتی ہے کہ تم پلیز میرے ساتھ لیٹ جاؤ نا. تو آنا کہتی ہاں. انو کہتی پلیز. تو آنا کو کافی انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے, بٹ انو کے کہنے پہ وہ اس کے ساتھ لیٹ جاتی ہے اور انو جو ہوتی ہے اس کو ہگ کر کے لیٹ جاتی ہے, اس کے شولڈر پہ اپنا سر رکھتی ہے. تو آنا کو تو بس بہت ہی زیادہ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں, اس کی ہارٹ بیٹ بہت ہی زیادہ فاسٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایسے ہی گھبرا جاتی ہے اور اپنا ہاتھ سے نا بیڈ کو ایسے کس کے پکڑ لیتی ہے. اور انو جو ہوتی ہے اس کو وہیں پہ لیٹے لیٹے نیند آ جاتی ہے. اور آنا جو ہوتی ہے وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے بیکاز وہ بہت ہی زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوتی ہے. تو وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے بٹ
انو جو ہوتی ہے اسے کس کے حق کر کے لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اٹھ نہیں پا رہی ہوتی، تو پھر لیٹ جاتی ہے اور کہتی شٹ 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 یار اب تو میں اٹھ بھی نہیں سکتی، کیا کروں یار، میری ہارٹ بیٹ اتنی زیادہ فاسٹ کیوں ہو رہی ہے یار، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو ایسے سوچ کے بہت ہی زیادہ گھبرا رہی ہوتی ہے، اور انو جو ہوتی ہے وہ آرام سے سو جاتی ہے، اور اہانا جب انو کو آرام سے سوتے دیکھتی ہے تو اس کے فیس پہ بھی اسمائل آ جاتی ہے، اور وہ اس کو ماتھے پہ کس کرتی ہے، اور پھر ایسے سر اوپر کرتی ہے اس کو لپ کس کرنے کے لیے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو کس کر دیتی ہے، اور جب کس کرتی ہے تو سر اپنا پھر تکیے پہ زور سے ایسے رکھتی ہے، او شٹ یار یہ میں نے کیا کر دیا، شٹ 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 یار میں اپنی دوست کے سونے کا فائدہ اٹھا رہی تھی، شٹ یار کتنا بڑا پاپ کر دیا میں نے، کیا کر دیا یار۔ تو ایسے سوچ کے بہت ہی زیادہ گھبرا رہی ہوتی ہے اور پریشان ہو رہی ہوتی ہے، کہتی میں کتنی غلط ہوں یار، اس نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا، مجھے ساتھ سونے کو بولا تھا اور میں نے اس کا فائدہ اٹھایا، شٹ 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 کیا کر دیا میں نے۔ تو ایسے سوچ کے بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اور انو جو ہوتی ہے بہت آرام سے سوئی ہوتی ہے، اور آہنا کی تو بینڈ بجی ہوتی ہے۔ انو جو ہوتی ہے وہ آرام سے 3-4 گھنٹے سوتی ہے اور رات کو ہی اٹھتی ہے۔ وہ پھر 9 بجے کے ٹائم ہوتا ہے جب انو اٹھتی ہے، اور جب وہ اٹھتی ہے تو وہ ایسے دیکھتی ہے کہ اس نے آہنا کو حق کیا ہوا ہے، تو وہ ہنسنے لگ جاتی ہے، پھر آہنا کی فیس پہ دیکھتی ہے تو آہنا جاگ رہی ہوتی ہے، تو انو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے گھبرا کے، وہ کہتی تم سوئی نہیں؟ تو آہنا کہتی کیسے سوتی میں، میری تو ہارٹ بیٹ ہی آسمان کو چھو رہی تھی، اف یار سکون آیا اب مجھے۔ انو کہتی کیا تمہیں مسئلہ تھا میرا تمہارے ساتھ سوئی؟ تو وہ کہتی نہیں وہ بات نہیں ہے، اصل میں نا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو اسے فوراً سے اٹھ کے گھبرا کے نا اپنے بیڈ پہ جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ گھبرا رہی ہوتی ہے۔ انو جو اس کی طرف دیکھتی ہے تو اسے فیل ہو جاتا ہے کہ کچھ تو اس کے ساتھ گڑبڑ ہے، وہ اس کے پاس آتی ہے، بیٹھتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، جب ہاتھ پکڑتی ہے تو آنا اور زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے، بہت ہی زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ تو انو سے بولتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں، اب تم پہلے تو ٹھیک تھی، ابھی اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو آنا کہتی ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سب غلط ہو رہا ہے نا میرے ساتھ۔ تو انو پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا، تو وہ کہتی مجھے بتاؤ نا کیا ہوا، ٹھیک تو ہو نا، کس نے کچھ بولا ہے تمہیں؟ وہ کہتی نہیں یار وہ بات نہیں ہے، تو ایسے کہہ کے دوسری طرف منہ کر لیتی ہے۔ تو انو جو ہوتی ہے وہ آتی ہے آنا کے ساتھ نا، آنا کے پاؤں کے پاس نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی میری طرف دیکھو، تو آنا اس کی طرف دیکھ کے پھر سے دوسری طرف منہ کر لیتی ہے۔ تو انو اپنے ہاتھ سے اس کا فیس پکڑتی ہے اور اپنی طرف ٹرن کرتی ہے اور کہتی اب بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو آنا جو ہوتی ہے ایسے ہاتھ اپنا کرتی ہے نا، اس کا ہاتھ نیچے کرنے کے لیے فیس سے، تو انو نوٹ کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، فوراً سے اٹھتی ہے، اسے پانی پلاتی ہے اور کہتی تم ٹھیک تو ہو نا، تم کانپ کیوں رہی ہو، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا، بتاؤ مجھے کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہو رہی، تمہیں بخار تو نہیں ہو رہا؟ تو ایسے کہہ کے اس کے ماتھے اور گردن کو چھوتی ہے، تو اس کے وہ ٹچ جو ہوتا ہے نا، آہنا کے دل میں اور زیادہ گڑبڑی کر رہا ہوتا ہے، مطلب اس کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کرنٹ لگ رہا ہے اسے۔ تو وہ فوراً سے انو کا ہاتھ ہٹاتی ہے اپنی گردن سے اور کہتی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انو کہتی اچھا ٹھیک ہو، کس اینگل سے ٹھیک ہو، مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کون سا انسان ٹھیک ہو کے کانپتا ہے ہاں؟ انو کہتی اصل میں نا مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، گڈ نائٹ۔ تو ایسے کہہ کے بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے دوسری طرف منہ کر کے، اور انو جو ہوتی ہے بہت ہی زیادہ گھبرا جاتی ہے آہنا کی یہ حالت دیکھ کے، اور انو جو ہوتی ہے پھر اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، بس اس کی نظریں جو ہوتی ہیں وہ آہنا کی طرف ہوتی ہیں۔ آہنا جیسے ہی ٹرن کرتی ہے انو کی طرف، انو فوراً سے اٹھ کے اس کے پاس آ جاتی ہے، اور آہنا آنکھیں کھولتی ہے، سامنے اس کا چہرہ، پھر گھبرا جاتی ہے، پھر دوسری طرف فیس کر کے سونے کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ انو جو ہوتی ہے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اب آہنا سو گئی ہے، تو انو اس کے پاس آتی ہے، اس کے بال جو ہوتے ہیں وہ پیچھے کرتی ہے اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے ماتھے پہ کس کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا یار تمہیں، تو میرے ساتھ شیئر کیوں نہیں کرتی، ایسے کون سی تمہیں بات کھائی جا رہی ہے کہ تمہارے ہاتھ تک کانپنا شروع ہو گیا؟ ایسے تو تبھی ہوتا ہے جب انسان بہت ہی زیادہ گھبرایا ہے وہ، لیکن ایسے کیا بات ہے، تم تو بالکل ٹھیک تھی نا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ایسے بہیو کیوں کر رہی ہو یار تم، اور میرے ساتھ شیئر کیوں نہیں کرتی کچھ؟ تو انو تو یہ سب باتیں اس لیے کر رہی ہوتی ہے بیکاز اسے لگتا ہے آنا سوئی ہوئی ہے، بٹ آنا جو ہوتی ہے سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ انو کے ساتھ غلط کر رہی ہے، اسے پریشان کر رہی ہے بلا وجہ۔ تو خیر اس ٹائم تو وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے، انو جو ہوتی ہے پھر وہیں پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کے اٹھنے کا انتظار کرتی ہے، اور آنا جو ہوتی ہے وہ دل میں یہی پرے کری ہوتی ہے کہ انو فوراً سے وہاں سے اٹھ کے جائے، بیکاز اسے بہت ہی زیادہ گھبراہٹ مچ رہی ہوتی ہے، اس کے وہاں بیٹھنے سے اسے بہت ہی زیادہ جو ہے انکمفرٹیبل سا ہو رہا ہوتا ہے فیل۔
تو انو جو وہاں سے اٹھ کے نہیں جاتی تو آنا جو ہوتی ہے تھوڑی دیر تک خود اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور انو بڑی خوش ہو جاتی ہے، کہتی اٹھ گئی تم، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا چیز تمہیں تنگ کری ہے؟ تو آنا کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بولے، تو کہتی مجھے بھوک لگ رہی ہے یار تو انو ہنستی ہے، کہتی یہ مسئلہ ہے تمہیں، کوئی حال نہیں ہے، چلو کچھ کھا کے آتے ہیں۔ آنا کہتے کہاں سے کھا کے آتے ہیں، بند ہو گئی اب سب کچھ، یہاں سے تو کچھ نہیں ملے گا، کینٹین بھی بند۔ تو کہتی او میری ماں، کل بھی ہم نے باہر سے کھایا تھا نا، آج بھی کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو تم میرے ساتھ۔ تو ایسے کہہ کے وہ آنا کا ہاتھ پکڑتی ہے، اسے بیڈ سے اٹھاتی ہے جب وہ ہاتھ پکڑتی ہے تو آنا کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے، بٹ ساتھ ساتھ اسے برا بھی لگتا ہے۔ برا اس لیے کیونکہ اسے اب سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ انو کو پسند کرنے لگی ہے، لیکن اسے پسند کرنا بھی اسے بہت برا لگ رہا ہوتا ہے۔ انو جو ہوتی ہے وہ اسے واپس اسی دیوار کے پاس لے جاتی ہے جہاں سے انہوں نے جمپ کیا تھا لاسٹ ٹائم۔ تو وہ اسے بولتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب نا میں تمہیں سپورٹ کروں گی، تم اوپر چڑھ جانا۔ تو آنا کہتی نہیں، میں تمہیں سپورٹ کروں گی، تم اوپر چڑھ جانا۔ کہتی میں بول رہی ہوں نا، تم چڑھو اوپر پہلے۔ تو ایسے کہہ کے وہ نیچے سے اس کو سپورٹ دیتی ہے، اور آنا جو ہوتی ہے اوپر دیوار پہ چڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ ہاتھ کر کے اس کو بھی اوپر لے لیتی ہے۔ تو یہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ دیوار پھلانگ کے جو ہے ہاسٹل سے باہر بھاگ جاتے ہیں، اور باہر جا کے یہ لوگ کسی آٹو کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آنا جو ہوتی ہے وہ روڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے ایسے ہاتھ کرنے کے لیے، آٹو وغیرہ روکنے کے لیے، اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب سوچ رہی ہوتی ہے، دماغ اس کا چل رہا ہوتا ہے، تو احساس ہی نہیں ہوتا وہ کب جو ہے روڈ کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور سامنے جو ہوتا ہے بڑی ہی فاسٹ سپیڈ میں گاڑی آ رہی ہوتی ہے، اور آہنا تو اپنے ہی کسی خیالات میں ہوتی ہیں، خیالات مطلب انو کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں جو فیلنگز آ رہی ہیں انو کے لیے یہ غلط ہے، یہ نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ خیالات اس کے دل و دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ انو دیکھتی ہے کہ گاڑی آ رہی ہے تیزی سے اس کی طرف، اور یہ اس کو آوازیں لگاتی ہے کہ آنا ہٹو، گاڑی آ رہی ہے، کیا کر رہی ہے تم، آنا چوٹ لگ جائے گی، ہٹو وہاں سے۔ بٹ آنا جو ہوتی ہے اس کی تو دل اور دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو وہ سنتی نہیں اس کی آواز۔ تو انو بھاگ کے آتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس کھینچتی ہے، تو جیسے اسے کھینچتی ہے تو انو بھی نیچے گر جاتی ہے، اور آنا بھی گر جاتی ہے اور پھر سے ان کا لپ کس ہو جاتا ہے، اور آنا جو ہوتی ہے اس کی لپس پہ لپس ہوتے ہیں، انو کی لپس پہ لپس ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ پھر انو کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، اور انو بھی آہنا کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، تقریباً 5 منٹ تک ویسے نیچے ایک دوسرے کو کس کر کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ انو جو ہوتی ہے اس کے دل میں بھی گٹار بج رہے ہوتے ہیں آہنا کے لیے، اور آہنا کا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے، لیکن آہنا پھر وہی سوچ کے پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ فیلنگز غلط ہیں، اس فیلنگز کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور اسے تو ابھی یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ انو بھی اس کو لائک کرتی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، فوراً سے اٹھ جاتی ہے، اور دوسری طرف منہ کر لیتی ہے اور اپنے لپس پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ انو جو ہوتی ہے وہ بھی اٹھ کے اسمائل کرنے لگ جاتی ہے، اور اپنے لپس کو ایسے منہ کے اندر دباتی ہے، اور کہتی ہے تو کوئی قدرت کا اشارہ ہے کہ ہماری بار بار کس ہو جاتی ہے، لگتا ہے بھگوان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ تو ایسے کہہ کے سوچ رہی ہوتی ہے اور ہنس رہی ہوتی ہے، اور وہ پھر ٹرن کرتی ہے آہنا کی طرف، اور آہنا جو ہوتی ہے دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑی ہوتی ہے، تو انو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی طرف دیکھ کیوں نہیں رہی۔ وہاں پہ آنا بھی اب پیار تو کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے فیلنگز بھی ہیں بٹ وہ اس فیلنگز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی۔ سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آہنا اپنی فیلنگز کو ایکسیپٹ کرے گی بھی تو یار کب کرے گی۔ تو خیر دیکھتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ بٹ جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ یار ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، ہمیں موٹیویشن مل جاتا ہے یار، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹاٹا بائے بائے۔